تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یاد رکھیں یہاں کسی اور سے نہیں کہا جا رہا ہے, ہندو سے نہیں کہا جا رہا ہے, کرسچن سے نہیں کہا جا رہا ہے, بدھسٹ سے نہیں کہا جا رہا ہے, جینیوں سے نہیں کہا جا رہا ہے, بلکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے کہہ رہا ہے, بلکہ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ جن کے دل میں ایمان ہے, جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, کہ اے ایمان والو اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے, اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے, اگر تمہارے دل میں تقوی ہے, اگر تمہارے دل میں جہنم کی آگ کا ڈر ہے, تو سنو اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. اے لوگو جو سودی کاروبار تم کر رہے ہو, جو سود رہ گیا اس کو چھوڑ دو, یعنی سودی کاروبار کو تم بند کر دو, سودی کاروبار کو چھوڑ دو. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. پھر سے آیت کو سمجھیے, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر کہتا ہے کہ تم سود کو چھوڑ دو, اگر تم سودی کاروبار کو چھوڑ دو گے, ان کنتم مومنین, تو تم مومن ہو. اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے ہو, سودی لین دین کو نہیں چھوڑتے ہو, تو اللہ فرماتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو. یہی تو مطلب نکلا, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو. آگے فرمایا ہاں یہ بھی یاد رکھو, تم تو گاؤں کے بہت بڑے ہٹلر ہو, تم تو گاؤں کے بہت بڑے ہیرو ہو, تم تو گاؤں کے اندر بہت بڑے 30 مار خان ہو. مولوی تنویر کی بات تمہاری اوپر اثر نہیں کرے گی, قرآن و حدیث کی بات تمہاری اوپر اثر نہیں کرے گی. تم تو یہ کہہ دو گے کہ بھلا مولویوں کا بتانا ہے, وہ تو بتا رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں اب آؤ آگے اللہ تبارک و تعالی آپ کو وارننگ بھی دے رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. کہ اے لوگو میں نے تمہیں پہلے سمجھایا کہ تم سود کو چھوڑ دو, میں نے پہلے تمہیں یہ سمجھایا کہ سودی کاروبار کو بند کر دو, اس کے باوجود بھی اگر تم سود کھاؤ گے, سودی کاروبار کرو گے, سود کے نام پر پیسہ لوگے یا کسی کو پیسہ دو گے, تو یاد رکھو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی اب تمہارا معاملہ, یہ تمہارا معاملہ ہے, بتانا میرا کام. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سمجھایا, اگر سمجھ گیا تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں سمجھا تو میرے اور میرے رسول کے ساتھ تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. دیکھیے دنیا کے اندر نا سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ شرک ہے, شرک, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے سود کے بارے میں کہا, شرک کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں تو اور گناہوں کو معاف کروں گا لیکن شرک کو میں معاف نہیں کروں گا. لیکن وہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شرک اگر نہیں چھوڑو گے تو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. زنا اسلام کے اندر حرام ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اگر کوئی زنا کرے گا 100 کوڑے لگائے جائیں گے. شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کو پتھر مار مار کر اس کو رجم کر دیا جائے گا, اس کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن میرے بھائیو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم زنا نہیں چھوڑو گے تو میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار رہو. یقیناً چوری اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم چوری نہیں چھوڑو گے تو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہو. لیکن جب سود کی باری آئی, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے, اگر تم سودی کاروبار کو بند نہیں کرو گے تو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہو. اللہ اکبر. آپ اس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سودی کاروبار یا سود کا لینا یا سود کا دینا میرے بھائیو یہ کتنا بھیانک اور کس قدر سنگین جرم ہے. اس لیے میرے بھائیو سودی کاروبار کو آپ بند کر دیجیے. آپ کو اور ایک چیز بتاؤں, یمحق اللہ الربا, اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر سود کھائے گا, صرف حدیث سنیے, حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر سود کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حج قبول نہیں کرے گا. جو دنیا میں سود کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقات کو قبول نہیں کرے گا. جو دنیا کے اندر سود کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. جو دنیا کے اندر سود کھائے گا
तबारक व तआला उसकी नेकी को कबूल नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर हम सूदी कारोबार को बंद नहीं करेंगे, सूद लेन देन नहीं छोड़ेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत तक कबूल नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हज, हमारे उम्रे और हमारी नेकियां और हमारे सदका को भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, सूद इतना खतरनाक और इतना भयानक जुर्म है। आइए और एक हदीस में आपके सामने पढ़ देता हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न हंज़ला इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि जानबूझ कर सूद का एक दिरहम खाना 36 मर्तबा ज़िनाकारी से भी बदतर है। ओ लोगों, हदीस तो जरा सुनो। हमारे गांव में अगर कोई ज़िना कर ले उसे बुरी नजर से देखा जाता है। अगर हमारी नजर में अगर कोई ज़िना कर ले, इंसान ना जाने उसके बारे में क्या क्या कह देते हैं। लेकिन आज इंसान इसी गांव के अंदर धड़ल्ले से सूदी कारोबार कर रहे हैं, सूद खा रहे हैं। लेकिन क्या मजाल के लोग ये कह सके कि वो गलत काम कर रहे हैं। वो लोगों जरा सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते, सूद का एक दिरहम भी खाना 36 मर्तबा ज़िनाकारी से भी बदतर है। आइए और एक हदीस सुना देता हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सूद के 73 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 73, 73। अल्लाहु अकबर। इस हदीस को जरा सुनिए, रूह कांप जाएगी मेरे भाइयों। सूद खाने वालों, जरा इस हदीस को सुनो। अगर तुम्हारे दिल में अगर जर्रा बराबर भी अगर आज ईमान बाकी है ना, तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तुम्हारा कदम लड़खड़ा जाएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, सही हदीस है कि सूद के 73 दरवाजे हैं। उन दरवाजों में से सूद का जो सबसे हल्का गुनाह है ना, वो गुनाह यह है कि कोई इंसान अपनी माँ से निकाह कर ले, कोई इंसान अपनी माँ से शादी कर ले, अपनी माँ से कोई गलत काम कर ले। सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान अपनी माँ के साथ निकाह कर सकता है। सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान अपनी माँ के साथ गलत काम कर सकता है। इंसान ये सोच भी नहीं सकता मेरे भाइयों। लेकिन सूद का ये सबसे हल्का गुनाह है कि कोई इंसान अपनी माँ के साथ निकाह कर ले, और आज आप खुशी खुशी सूद खा रहे हैं। आपके कान पर जू तक नहीं रेंगती, आपको जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं होता। सोते टाइम आपको कभी यह एहसास नहीं होता कि आप हजारों का और लाखों का सूद का पैसा उठा के लेके आए और आप उससे बिजनेस कर रहे हैं। आज हमारा हाल और हमारी हालात तो ये कहूंगा तो बुरा लगेगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं। आज मैं इसी समाज का हूं, इसी गांव का रहने वाला हूं। मेरे अंदर भी लाखों बुराइयां हैं, मैं जानता हूं। उसके बावजूद भी मैं ये बात कहकर जा रहा हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं। आज वो कितने बेगैरत इंसान हैं, वो इंसान आज कितने बेगैरत है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सूद के ऊपर पैसा लेकर आते हैं। वो इंसान कितने बेगैरत है कि आज कॉइन वगैरह खरीदने के लिए सूद का सहारा ले रहा है। और वो कह रहे हैं कि आज अफसोस इस बात पर है कि आज आदमी सूद के ऊपर पैसा भी ले रहा है और फख्र भी कर रहे हैं कि आज मैंने 2 लाख का सूद लेकर आया। लोगों के सामने ये चर्चा भी कर रहे हैं। बेगैरत को शर्म तक नहीं आती कि मैंने सूद के ऊपर पैसा उठाकर लेकर आया। सुनो, सूद का सबसे हल्का गुनाह यह है कि कोई इंसान अपनी माँ के साथ निकाह कर ले, गलत काम कर ले। अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा, और हाँ, सही मुस्तदरक हाकिम की सही हदीस है ये। और इसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाया, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ा सूद क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा सूद है किसी मुसलमान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। ये सबसे बड़ा सूद इसी हदीस के अंदर, किसी मुसलमान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। आज तो हमें दूसरों की इज्जत उछालने में बड़ा मजा आता है, दूसरों के बारे में बात करने में हमें बड़ा मजा आता है, दूसरों पर इल्जाम लगाने में हमें बड़ा मजा आता है। लेकिन मेरे भाइयों, ये किसी मुसलमान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, फला आदमी कैसा है, अरे उनके बारे में मत पूछे, वो है। कहीं पर चाय की दुकानों पे बैठे, कहीं होटलों पे बैठे, किसी और की इज्जत उछालना शुरू कर दिए, किसी और के बारे में बात करना शुरू कर दी। मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए और एक हदीस सूद के बारे में मैं आपके सामने बयान करके चला जाता हूँ।
اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں سود لینے والے، سود دینے والے، اب ذرا سنیے، سود لینے والے، سود دینے والے اور اس کا گواہ بننے والے اور یعنی اس کے لکھنے والے اور اس کا گواہ بننے والے، ان چاروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے، کون؟ غور کیجئے گا اس حدیث پر، سود لینے والے، سود دینے والے۔ سود لینے والا جتنا بڑا مجرم ہے نا، سود دینے والا بھی اتنا بڑا مجرم ہے۔ سود دینے والا جتنا بڑا مجرم ہے نا، سود لینے والا بھی اتنا بڑا مجرم ہے۔ تو سود دینے والے، سود لینے والے اور گواہ بننے والے، آج کتنے ایسے لوگ ہیں؟ دیکھیے نا، فلاں آدمی کے پاس جاتا ہوں نا تو مجھے سود کا پیسہ نہیں دیتے، آپ چلیے نا تھوڑی سی میری ہیلپ کر دیجئے۔ بولے نہیں میں سود کا پیسہ نہیں لیتا ہوں۔ ارے آپ کو لینا نہیں ہے، بس آپ ہیلپ کر دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں فلاں آدمی آپ کو جانتا ہے، بس آپ کہہ دیجئے۔ کتنے ایسے لوگ ہمارے گاؤں میں ہیں کہ سود کا پیسہ نہیں کھاتے، اچھی بات ہے، لیکن اس پر گواہ ضرور بنتے ہیں، ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے ماسٹر صاحب ہیں، ہمارے گاؤں کے حاجی صاحب ہیں، اچھا حاجی صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ان کو سود کا پیسہ دینے کو تیار، اور آپ میری کیا عزت ہے، میری کیا مقام، میرا کیا مقام ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ فلاں کو سود نہیں دیتا، میں جاتا ہوں تو فلاں سود دے دیتے۔ سنو، سود دینے والے جتنا بڑا مجرم ہے نا، آپ بھی اس سے کم نہیں ہے، آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہے، اور اس کو لکھنے والے، دستاویز تیار کرنے والے، وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چاروں برابر کے شریک ہے اس میں، اس گناہ میں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ کیا کریں؟ سودی کاروبار کو جو ہے آپ بند کر دیں۔ آئیے اور ایک دو حدیث بتاؤں گا، اتنے میں وقت صاحب آ جاتے ہوں گے، رات بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ماں کو کال کیجیے، ان کو لائیے، لکھ آئیے، رات ہو رہی ہے۔ تو ہاں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ان کا حق بنتا ہے۔ اچھا جلدی اور دو چار حدیث، کیونکہ آپ لوگ مجھے بارہا سنتے رہیں گے، لیکن وہ مہمان باہر سے آئے، رات بھی زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنا ٹائم انہیں دے دوں، میں زیادہ ٹائم آپ کے پاس نہ لوں۔ اور دوسری بات ہے کہ میرا بھی مسلسل پروگرام ہے، تو آج کم بولوں گا تو مجھے بھی آرام مل جائے گا، تاکہ کل صبح پھر مجھے یہاں سے مرشید آباد، جہاں سے یہ مولانا آئے، ان کے علاقے میں کل میرا پروگرام ہے جو بہت دور ہے، وہاں تک مجھے پہنچنا ہے۔ بیرکیف دو چار حدیث جلدی سن لیجیے سود کے تعلق سے، جو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا جرم ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے سود کا پیسہ لیا یا سود کا دیا، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف کر دے، لیکن آج وعدہ کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد نہ کبھی سود لوں گا، نہ کبھی سود کھاؤں گا۔ بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دیکھیے بھوکا تو نہیں مریں گے نا، بھوکا مر جائیے میرے بھائیوں، پر سود کے اوپر پیسہ مت لیجیے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ اور لوگوں ذرا اس حدیث کو بھی غور سے سن لینا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس گاؤں میں، سنیے، جس گاؤں میں سود بڑھ جائے گا اور زناکاری بڑھ جائے گی، اے لوگوں اس حدیث کو سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جس گاؤں میں سود بڑھ جائے گا اور زنا بڑھ جائے گا، وہاں کے لوگ اپنے اوپر، وہاں کے باشندے اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ اگر آپ کے سماج کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اگر سود جیسا، یعنی سود جیسی بیماری، سود پھیلے گا، وہیں پر زنا پھیلے گا، تو میرے بھائیوں آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے، آپ لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آنا حلال ہو جاتا ہے، یعنی آپ لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں سودی کاروبار کو بند کر دیجئے۔ آئیے لاسٹ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں کہ یہ سود کھانا کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، دو فرشتے میرے پاس آئے، دو فرشتے میرے پاس آئے، لمبی حدیث ہے، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، مجھے ایک جگہ لے کر گئے
میں جب اس جگہ پر گیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ خون کا ایک دریا ہے، خون کا ایک نہر ہے، دریا تالاب سمجھ لیجئے، ایک تالاب ہے، خون کی ایک ندی ہے۔ میں جا کر کیا دیکھ رہا ہوں کہ خون کا دریا ہے اور اس خون کے اندر بیچ میں ایک آدمی تیر رہا ہے، خون کے تالاب میں، خون کی ندی میں ایک آدمی تیر رہا ہے اور ایک آدمی کنارے پر کھڑا ہے، اس کے سامنے پتھروں کے ڈھیر ہیں۔ وہ آدمی جو خون کے ندی میں یا تالاب میں جو تیر رہا ہوتا ہے، وہ وہاں سے بچنے کے لیے، وہاں سے نکلنے کے لیے وہ کنارے پہ آتا ہے۔ جب وہ کنارے پہ آتا ہے، یہ جو آدمی پہلے سے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے پتھر رکھے ہوتے ہیں، وہ پتھر کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اس کے منہ کے اوپر زور سے وار کرتے ہیں، اس کے منہ کے اوپر زور سے مارتے ہیں۔ پھر وہ آدمی بیچ نہر میں، بیچ تالاب میں، ندی میں چلا جاتا ہے۔ بار بار ایسا ہو رہا ہے، وہ آدمی وہاں سے بچنے کے لیے کنارے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، لیکن کنارے پہ کھڑا شخص اٹھا کے پتھر اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے اور وہ وسط میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ پھر بیچ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ان دونوں فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ آدمی بار بار نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کنارے پہ کھڑا شخص بار بار اس کے منہ پر وار کر رہا ہے، بار بار اس کے منہ پر پتھر مار رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، یہ وہی شخص ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا، دنیا میں سود کھاتا تھا۔ تو سود کھانا یہ کتنا بھیانک جرم ہے، اور آپ کو پتا ہے سود کھانے والے جب کل قیامت کے دن اٹھیں گے نا، لوگ دیکھ کر پہچان جائیں کہ یہ بندہ دنیا میں سود کھاتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ کل قبر سے یہ جو سود کھانے والے لوگ اٹھیں گے نا تو باولے ہو کر اٹھیں گے، پاگل ہو کر، مجنون ہو کر اٹھیں گے، ایسا لگے گا کہ کسی شیطان نے اس کے اوپر اس کو چھو لیا ہے۔ یہ سود کھانے والوں کا انجام ہوگا۔ میرے بھائیوں، چند باتیں تھی جو میں نے شاید کہ 25-30 منٹ کا آپ لوگوں کا وقت لیا، لیکن میں نے جتنی بھی باتیں بتائی سود کے تعلق سے، حرام کے تعلق سے، میرے بھائیوں ایسے بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے ایک چیز کا میں نے ذکر کیا کہ وہ سود ہے۔ آئیے میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو بھی حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں اگر آپ اس گناہ میں موجود ہیں، اگر آپ سودی کاروبار میں، سودی لین دین میں ہیں، تو میرے بھائیوں